أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں سورہ اعراف کی اور 89 پارہ ہے 175 سے 177. اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں. نبا خبر سنائیں. الذی آتیناہ جسے ہم نے اپنی آیات یا اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دی تھیں مگر وہ ان سے نکل بھاگا. ٹھیک ہے، کس سے نکل گیا؟ اس کی پابندی کرنے سے، اس کو ماننے سے نکل بھاگا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. تو اسے شیطان نے پیچھے لگا لیا، یعنی شیطان کے پیچھے لگ گیا وہ. پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا. گمراہوں میں کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا، اس لیے بریکٹ میں ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعے سے، کن کے؟ جو اللہ نے آیات اس کو دی تھی، ان کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے. اس کو کیا کرتے؟ رفع، یعنی کہتے ہیں بلند کرنے کو، اونچائی. ٹھیک ہے، بلندی. لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا. زمین کی طرف جھک پڑنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں الجھ گیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا. وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنے خواہش کے پیچھے لگ گیا. یعنی جو عارضی چیزیں تھیں وہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ گیا. جو دنیا کی خواہشات ہوتی ہیں، جلدی جلدی یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی پہن لوں، یہ بھی کر لوں، بس اس میں لگ گیا. یا چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. اب ذرا آپ غور کریں کہ کس سے اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں. اس کی مثال کتے سی، کمثل الکلب. بہت سے لوگ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں تو وہ سوچیں کہ وہ کتا اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں. اور یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، نہ اچھی تشبیہ ہے. یاد رکھیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے. اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے. کیا کرتا ہے؟ زبان نکالتا ہے، زبان اس کی لٹکی رہتی ہے، ہاں ہاں کرتا رہتا ہے اس طرح سے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر حملہ کرو، اس کو مارو، بھگاؤ، ڈنڈا پتھر اٹھاؤ اس پر، تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے زبان نکال کے. اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی ہانپتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو کچھ بھی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اس کو نہ بھگائیں، کہیں کھڑا رہو آپ یہاں پہ جیسے گھٹنے ٹیک کے کھڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، تو پھر بھی کیا کرتا ہے؟ زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے. یعنی دونوں صورتوں میں اس کا ایک ہی حال ہوتا ہے. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اب آپ دیکھیے کتنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کہیے کہ ذلت والی مثال دی ہے ان لوگوں کی. تو ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے، ایسے پڑھ کے آیات کو گزر نہیں جانا چاہیے. چنانچہ آپ یہ قصہ بیان کر دیں. کون بیان کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہاں پر بریکٹ میں اے نبی آپ ان سے، یعنی اہل کتاب جو آپ کے سامنے ہیں، ان سے آپ یہ واقعہ، یہ قصہ بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. ان لوگوں کی مثال بری ہے، بہت بری ہے ان کی مثال، یعنی جن کی مثال اللہ نے دی ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کسی اور پر ظلم نہیں تھا. یہ ظلم وہ اپنے آپ پر ڈھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب اپنی آیات پر ایمان لانے کی اور اس پر ایمان لا کر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان بری مثالوں سے، بری تشبیہات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھیں. سلخ یہ باب نصرہ سے بھی، باب فتحہ سے بھی آتا ہے، کھال اتارنا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں جیسے ان سلخ الحیۃ، سانپ نے یعنی اپنی کھال اتار دی. مقصد یہ ہے کہ جس طرح سانپ اپنی یعنی پہلی کھال یا اس کو کچیلی وغیرہ کہتے ہیں اتار کر پھینک دیتا ہے، اسی طرح اس شخص نے بھی ان آیات و ہدایت کو اتار کر پھینک دیا اور اس کی جگہ کیا کیا؟ اس نے گمراہی اور دلالت کا لباس اوڑھ لیا. ٹھیک ہے، لبادہ یا لباس پہن لیا. وطلو یعنی یہ اتلو ہے، واو کی وجہ سے یہ وطلو پڑھا جا رہا ہے. حمزہ ساکن ہو گیا، یعنی حمزہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال حمزہ وصلی کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس سے پہلے متحرک حرف آ جائے تو یہ اپنی جگہ ساکن و جامدی رہتا ہے. خیر، تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، تو ان
الفاظ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا قصہ یہاں بیان ہے، یہاں یہ عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، وہ ضرور کوئی خاص شخص ہے، یعنی کسی خاص شخص کا یہاں پر ذکر ہے۔ لیکن ایک چیز آپ کو شاید حیرت میں ڈال دے کہ قرآن شریف میں اور صحیح حدیث میں نہ تو اس کے نام کی کوئی تصریح ہے اور نہ ہی زمانے کا کوئی ذکر ہے کہ کس زمانے کا یہ شخص ہے اور اس کا نام کیا تھا، نہ تو قرآن میں ملتا ہے اور نہ حدیث شریف میں ملتا ہے۔ لیکن سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہ ایک شخص ہے جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کہ وہ کون تھا جس کا قصہ ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، تو بعض مفسرین یا آپ کہیں علماء کی رائے ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک زاہد اور عالم تھا، جس کا نام کسی نے بلعام بن باعورہ اور کسی نے بلعام بن باعورہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے زمانے میں علم و فضل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، یعنی بے نظیر تھا، بے مثال تھا اپنے زمانے میں۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اس کی علمی مجلسوں میں حاضر ہوتے اور اس کے خطبات کو قلم بند کرتے، لیکن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کرنے کی وجہ سے اپنے علم و فضل کے باوجود راہ حق سے نکل گیا۔ اور بعض کا خیال ہے کہ یہ شخص امیہ ابن ابی سلط وغیرہ جو تھے وہ ان میں سے کوئی تھا۔ بہرحال کہ اس کو بھی کیا تھا کہ آسمانی کتابوں کا علم تھا اور اسے معلوم تھا کہ اس زمانے میں ایک رسول تشریف لانے والے ہیں، لیکن اس کی خواہش تھی کہ وہ عہدہ، وہ رسالت اسے ملے، لیکن جب اس کو نہیں ملا تو پھر وہ بھی کیا ہوا، حسد کی آگ میں جل بھن گیا اور پھر کیا ہوا، کفر پہ اڑ گیا۔ اسی طریقے سے مختلف لوگوں نے مختلف زمانے اور مختلف نام یعنی بیان کیے ہیں، لیکن جب قرآن حکیم نے اس کا نام نہیں بیان کیا، نام نہیں لیا، تو ہم بھی اس کے پیچھے لگنے کے یا اس کے در پہ ہونے کے حاجت مند نہ رہیں، یعنی کیا کریں، چھوڑ دیں۔ جس چیز کو قرآن نے چھوڑ دیا نام اور زمانے کو، تو ہم بھی اس چیز کو چھوڑ دیں، اور جو وقت آپ اس کی یعنی کھوج لگانے میں، اس کی تفتیش کرنے میں اپنی کوشش کو صرف کریں گے کہ وہ شخصیت کون تھی، اس کا سراغ لگائیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ خود عمل کریں، آپ اس وقت کو اپنے عمل میں صرف کریں۔ اور یہ واقعہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس واقعہ یا اس قصے کو سمجھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، تو وہ ہمارے لیے کیا ہوگا، فائدہ بھی ہوگا اور نفع بخش بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کا یہ نام تھا، وہ نام تھا، یا اسرائیلی روایات سے وہاں سے ڈھونڈیں اور لوگوں میں بیان کریں کہ جناب وہ فلاں شخص تھا، وہ بلعام بن باعورہ تھا، اور پھر اس کو لالچ دی تو پھر اس نے دعا کر دی یا بد دعا کر دی۔ سب چکر میں پڑنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ غیر ضروری باتوں کو قرآن میں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کا نام بھی آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ کو کیا، اس سے کیا حاصل کریں گے، کہ اس کا نام بھی اگر اس کا زمانہ بھی پتہ چل جائے آپ کو، تو آپ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ آپ کے لیے جو، ہمارے لیے جو سبق ہے، ہمارے لیے تو اس میں وہی نفع ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور وہ حرکات چھوڑ دیں جس کے ذریعے سے اس کو ذلت نصیب ہوئی، اور اس طریقے کو اختیار کر لیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عزت اور بلند درجے عطا فرماتے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی علامتوں میں سے یا ایمان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ فضول باتوں کو ترک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے نام کے بیان کرنے میں ہمارے لیے کوئی نفع اور فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کر دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان کروا دیا جاتا، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر ہمیں غیر ضروری باتوں میں الجھنے سے منع کر دیا گیا۔ یہاں پر جو مثال ہے، اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول پر نازل کردہ یہ قرآن کی جو آیات ہیں، یہ جو کتاب ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں یا جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، تو وہ اس عالم کی طرح ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مثال دی ہے، جس کی جو اپنے علم سے فائدہ نہیں جس نے اٹھایا، جس نے اپنے علم کو کیا کیا، اپنے لیے نفع بخش نہیں بنایا اور اس کے ذریعے سے بلند درجہ حاصل نہیں کیا، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، تو وہ محروم ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اور پھر وہ لوگ بھی اسی کی طرح ہیں جو اللہ کی آیات، جو ان دلائل میں اخلاص کے ساتھ غور نہیں کرتے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کرتے اور ایمان اور یقین کے ساتھ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے اور ہمیں قرآن پر یقینی علم کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، آپ یہ اتباع اردو میں بولتے ہیں، تابع متبوع بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔
کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں نا. تو یہاں پر یعنی کسی کے پیچھے لگنا. جب انسان جان بوجھ کر آیات ربانی کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی آیات کو اپنے یعنی عمل کے پیچھے ڈال دیتا ہے، جو دل چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے عمل کرتا ہے، اور قرآن نہیں دیکھتا کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کیا ہے، جب وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے، انہیں پسے پشت پھینک دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے، تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. قرآن نے خود بیان کیا ہے. اور ہر لمحہ شیطان اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اندازی کرنے لگ جاتا ہے. حقائق کا جو علم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا، یہاں پر کیا ہے دیکھیے، کیا کہ غاوین، غوا بغاوت سے ہے نا، یہاں پر ایسے لوگ باغی اور سرکش بن جاتے ہیں. تو جو اس کے پاس حقائق کا علم تھا، جو اس کو عطا کیا گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و عقل و فہم عطا کیا تھا، تو اگر وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوا تو مقربین بارگاہ الہی میں شامل نہیں ہوا. اور اگر وہ عمل کرتا، عمل پیرا ہوتا، تو اللہ کے مقرب جو بندے ہیں، مقربین بارگاہ ہیں الہی میں، وہ شامل بھی ہو جاتا، شمار ہوتا، اور بہت اعلیٰ، بہت اونچا منصب اس کو نصیب ہوتا. ٹھیک ہے، مناسب کہنا چاہیے رفیعہ، بلند درجے اور مراتب عالیہ پر فائز ہو جاتا. لیکن اس بد نصیب نے تو اس سے ایسی آنکھیں بند کر لی اور اپنی جو یعنی اس کی عارضی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات کا ایسا وہ پرستار ہو گیا، ایسا خوگر بن گیا، اور ایسا حریص اور حرص و لالچ یعنی اس پر غالب آ گیا، ایسا اس پر لالچ کا غلبہ چھا گیا کہ جیسے یوں دکھائی دینے لگا کہ اس نے ذلت کی پستیوں میں گرنے ہی کا ہی پورا پکا ارادہ کر لیا، ذلت کی پستیوں سے چمٹے رہنے کا عزم مصمم کر لیا ہے، اور وہ کسی طرح بھی انہیں چھوڑ کر ہدایت کی بلندی کی طرف ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے. یہ دیکھیے قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اللہ نے یہاں صاف بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جبری طور پر چاہتے تو ظاہر ہے اگر ہم چاہتے تو اسے اپنے منمانی نہ کرنے دیتے اور اسے مجبور کرتے کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں راہ حق پر توغن اور کرہن قدم بڑھاتا چلا جائے. لیکن ایسی جبری مداخلت ہماری حکمت کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو جبری طور پر ہدایت نہیں دیتے کہ اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی خواہش نہیں ہے اور جبرن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. نہیں، جو شخص جان بوجھ کر ہلاکت کے گڑھے میں چھلانگ لگانے پر بضد ہوتا ہے، اسے اس کا شوق پورا کرنے دیا جاتا ہے. جاؤ، شوق سے جاؤ. کھائی میں گرنا چاہتے ہو، چھلانگ لگا رہے ہو کھائی میں، لگاؤ چھلانگ، دیکھو تمہارے اندر کتنی تاب اور کتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بتا دیا وَلَوْ شِئْنَا، شاہ میں نے بتایا نا چاہنے کو کہتے ہیں، نہ ہم اور اگر ہم چاہتے تو اسے آیات پر، ان آیات پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی، عمل کی توفیق دے کر صالحین و ابرار کے آسمان پر بلند کر دیتے. مگر وہ زمین اور پستی کی طرف چمٹ ہی گیا، دنیا کے حقیر ساز و سامان کی طرف کیا ہو گیا، چمٹ ہی گیا، دنیا کی لالچ میں پھنس ہی گیا، اپنے آپ کو پھنسا ہی لیا اور اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگ کر ہر وقت دنیا کی طلب میں لگ گیا. اب یہاں کتنا ہے آپ دیکھیے کہ غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی، ربانی جی ان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ ربانی ہیں ان کے لیے بھی. تو اس کی مثال ہر وقت زبان نکال کر ہانپتے ہوئے کتے کی ساتھ دے گی. دیکھیے غور کیجئے کہ کتا نہیں ہے، پیٹ بھرا ہو پھر بھی زبان نکالے ہانپے، پیٹ خالی ہو پھر بھی زبان نکالے ہانپے، مارو تو پھر بھی زبان نکالے ہانپے، نہ مارو تو پھر بھی زبان نکالے ہانپے، کوئی حملہ کرے تو پھر بھی زبان نکالے ہانپے، اور کوئی حملہ نہ کرے سکون سے رہنے دے پھر بھی زبان نکالے اور ہانپے. اس کی مثال کیسی ہے؟ کتے کی طرح ہے. الامان الحفیظ، پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ ہمیں اپنی پناہ دیں، اللہ کے علاوہ کہیں پناہ ملے گی بھی نہیں. یہاں پر اپنے لیے سبق لیتے چلے جائیں کہ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے. دنیا دنیا دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، دن میں دنیا، رات میں دنیا، مطلب ہر وقت لیٹتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے جاگتے سب ہر حال میں بس دنیا ہی کی فکر ہے، دنیا ہی کی باتیں ہیں، دنیا کے مزوں کے پیچھے بس بھاگتے رہنے کا ایک اسٹیپ اور آگے، ایک اور آگے، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. جہاں بھی بیٹھیں گے فضول گوئی، فضول باتیں، بس دنیا کی باتیں، دنیا کے مزوں کی باتیں، دنیا کی لذتوں کی باتیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے. آپ یہاں غور کر لیجئے کہ جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو بھی شخص تھا وہ، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ وہ سب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں، سب کے لیے اس میں سبق ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بیان کیا ہے. تمام لوگ اس میں شامل ہیں، وہ خاص لوگ تو ہیں ہی شامل، لیکن عوام الناس بھی اور ہم آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ بس ہر وقت ہماری زبان نکلی ہوئی ہے دنیا کے لیے،
ہر وقت حریص بنے ہوئے ہیں اور بس وہ ہانپ رہے ہیں دنیا کے لیے، ہاں ہاں ہاں، بس دنیا مل جائے کسی طرح سے، اور حل میں مزید۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ بس وہ دنیا دار کا پیٹ تو بس مٹی بھرتی ہے، جب تک مرتا نہیں آسودہ ہوتا نہیں۔ ایک چیز یہاں پر اور بھی غور کیجیے گا کہ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کی ضروریات حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا کی ضروریات کا استعمال کرنا منع نہیں ہے، دنیا کی حرص و لالچ منع ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کلبن کہتے ہیں کتے کو، ٹھیک ہے؟ تو کتے کی فطرت میں حرص و طمع، لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ جب دیکھو گلی سڑی چیزوں اور غلیظ ہڈیوں کی تلاش میں منہ لٹکائے کوچا بکوچا پھر رہا ہے۔ اس شخص کی مثال بھی ایسی ہے کہ حصول دولت کے لیے کتے کی طرح ہر حال میں ہانپتا پھرتا ہے، ہائے ہائے آہ، فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو اتنا ملا، فلاں کو اتنا ملا، مجھے تو بس روکھی سوکھی ہے میرے پاس، بس گزرتی نہیں ہے، گزر رہی ہے۔ پھر کبھی بیچارہ کہہ بھی دیتا ہے الحمدللہ، کہہ بھی دیتا ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے منہ سے نکل جاتا ہے، لیکن یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلتے۔ یلحس دونوں جگہ ہے نا، دونوں صورتوں میں اس کا یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ نے کتے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو یہ لہسن جو ہے نا، لہسن، لام زبر لا، ہا زبر ہا، اور سادو پیش سن، تھکاوٹ یا پیاس اور گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں۔ اور بھی معنی کیے ہیں لوگوں نے اس کے۔ اور اگر کتے کے علاوہ دوسرے جانوروں کی آپ بات کریں گے تو بات یہ ہے کہ اگر دوسرے جانوروں پر آپ حملہ کریں یا حملہ کیا جائے تو دوڑنے اور پیاس اور گرمی کی وجہ سے وہ ہانپنے لگتے ہیں، لیکن اگر ان کو آپ چھوڑ دیں، اگر ان جانوروں کو آپ کچھ نہ کہیں تو وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، نہ زبان باہر نکالتے ہیں اور نہ ہی ہانپتے ہیں۔ دوسرے جانوروں اور کتوں میں یہ فرق ہے۔ لیکن کتا ایسا جانور ہے کہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ اندر نہیں کھینچ سکتا، نہ گرم ہوا باہر نکال سکتا ہے، اس لیے کوئی اس پر حملہ کرے اور دوڑنے کی وجہ سے اسے سانس یعنی چڑھ جائے اور سانس پھول جائے تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا ہو، بالکل سکون بھی ہو، ٹھنڈی ہوا بھی ہو، چھاؤں بھی ہو، ہر حال میں اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ ہانپ رہا ہوگا۔ دنیا کی حرص کی وجہ سے اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیات پر ایمان لاتا اور عمل کرتا تو اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے مطابق حلال تک محدود کر کے باقی وقت ہر قسم کی حرص اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی اور دین کی تعلیم اور تعلم اور اس پر عمل میں کیا کرتا، لگا دیتا، صرف کرتا، تو نہایت چین اور اطمینان کے ساتھ حیات طیبہ زندگی بسر کرتا۔ مگر اسے دنیا کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، دنیا چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی، لیکن حرص تو تھی کہ اور وہ اگر بینک میں 1 کروڑ پڑے ہیں تو کوئی بات نہیں، 2 ہو جائیں تو کیا برا ہے، تو 2 کے چکر میں لگ گیا، جب 2 ہو گئے تو کہنے لگا 3 لگ جائیں تو کیا ہے، تو 3 میں لگ گیا۔ یہ حلال اور حرام ہر طریقے سے ہر وقت دنیا کے حصول کی جد و جہد میں لگا رہا، یہاں تک جب تک زندہ رہا، جب تک اس کے اندر سکت تھی اسی میں لگا رہا۔ تو اس کتے کی طرح جس پر حملہ ہو یا نہ ہو زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لائق بری مثال نہیں ہے وہ شخص جو اپنا دیا ہوا تحفہ گفٹ واپس لے لیتا ہے، اس کتے کی طرح ہے جو وہ دوبارہ اپنی قے چاٹ لیتا ہے، یعنی تھوکا اور تھوکنے کے بعد چاٹ لیا، اس کی طرح ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر بھی سمجھایا۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 2622، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی اس کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس لنا مثل السوء، یعنی ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، جو مومن ہے، جو مسلم ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے بری مثال نہیں ہے، اس کے لیے بری مثال نہیں ہونی چاہیے، اور ہے بھی نہیں اس کے لیے۔ تو بات یہاں پر دیکھیں ہباتی ہے نا، ہباتی کہتے ہیں گفٹ کو، تحفے کو، یا آپ کہیے کہ ہدیہ، جیسے کچھ لوگ ہدیہ کہتے ہیں نا، وہ ہے کہ وہ جو لوگ کسی کو دے کر پھر اس کے بعد پچھتانے لگ جاتے ہیں کہ ہائے ہم نے کیوں دیا، پھر واپس لے لو اس کو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ذالک مثل القوم، فرمایا یہی مثال ان لوگوں کی ہے، اس کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی بھی یہی مثال ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بندے سے جو دی ہے اس کی بھی یہی خاص مثال ہے۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ خستہ حالی، پریشانی اور ہر وقت کا جو اضطراب اور بے چینی ہے،
کسی ایک منکر کے ساتھ، کسی ایک کافر کے ساتھ، کسی ایک اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کرنے والے منکر حق کے ساتھ خاص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ جو بھی حق کو حق پہچانتے ہوئے پتہ چل گیا کہ حق یہی ہے جو قرآن میں ہے، پتہ چل گیا کہ حق یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، دے کر گئے، حق یہی ہے، جان گیا، اپنی ذات سے بھی پہچان گیا، جان گیا، مان لیا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود حق کو پہچانتے ہوئے اس سے کیا کرے؟ منہ پھیر لے، منہ موڑ لے، روگردانی کرتا رہے، تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو حال کتے کا ہوتا ہے۔ اس چیز کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ غفلت کے مارے ہوش میں آئیں اور عبرت حاصل کریں۔ جتنے بھی لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، غفلت کے حالت میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، وہ ہوش و گوش سے کام لیں اور واپس آ جائیں اللہ کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف۔ اپنی زندگی کو پہچانے کی یہ مختصر سی زندگی کے لیے ہم کون سا سودا کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے آیت کے شروع میں بتا دیا کہ یہ قصہ بیان کر دیجئے، یہ خبر ان کو پڑھ کر سنا دیجئے، تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ غور و فکر کریں، غور و فکر کرنے کی زحمت گوارا کریں، تو اس سے کیا ہے کہ اپنا بچاؤ کر لیں۔ اور پھر ادھر بھی یہی بیان کیا، فقصص القصص، قصہ اردو میں بھی تو بولتے ہیں نا، قصہ، قصہ، دو سواد آ رہے ہیں نا، اسی طریقے سے یہاں بھی قصصہ، دو ہی سواد آ رہے ہیں، وہاں پر ادغام ہوا، یہاں ادغام نہیں ہوا، بس یہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہے۔ تو اے نبی آپ ان کو یہ قصہ بیان کر دیں، شاید وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے، بات وہاں بھی یہی تھی، ان کو پڑھ کر خبر سنا دیں، خبردار کر دیں، اور یہاں بھی یہی ہے، شاید کہ غور و فکر کرنے کا کچھ موقع مل جائے، آپ ان کو سنا تو دیں، ٹھیک ہے۔ سا مسئلہ، اب یہاں پر دیکھیے بہت بری کہاوت ہے، بہت بری مثال ہے، بہت بری تشبیہ ہے، تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ دیکھیں، ہم غور کریں کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے۔ ان کی مثال بری ہے کہ انہیں ان کتوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف کھانا پینا اور نفس پرستی ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی علم اور ہدایت سے باہر نکل جائے، شہوت پرستی کو اختیار کر لے اور خواہشات نفس کا بندہ بن جائے، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، جو بدترین مثال ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لنا مثل السوء، ٹھیک ہے، کہ ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے، لیکن وہ ہاں ضرور ہے کہ جس نے یعنی کوئی گفٹ کسی کو دیا اور واپس لے لیا، تو وہ اس کی مثال کتے کے ساتھ تشبیہ ہے، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے بری مثال نہیں ہے۔ لیکن جو نکل گئے آیات الہی سے، تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمان بھی تو نہیں رہے نا۔ الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کا کیا نقصان کیا کسی نے؟ اگر اللہ کی بات نہیں مانی تو اس نے اللہ کا کیا نقصان کیا؟ اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا کہ ہدایت کی اتباع اور اپنے مولا کی اطاعت سے روگردانی کی، ٹھیک ہے، اور دنیا کی یہ عارضی اور فانی چیزوں کو اپنا مقصود بنا لیا، ٹھیک ہے، اور نفسانی خواہشوں اور لذت پرستیوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ تو نقصان تو انہوں نے اپنا خود کیا نا۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بہت ساری دعائیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، چند دعائیں ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری تمام اللہ تعالیٰ جتنی بھی گمراہیاں ہیں دور فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے الہام کر دے، کیا چیز؟ ہدایت، یعنی میری سمجھ بوجھ الہام کر دے، یعنی مجھے باشعور بنا دے، اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، جو میرے اندر چھپا ہوا ہے، میرے اندر جو شر چھپا ہوا ہے اس کی برائی سے بچا۔ اور یہ دعا ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اسی طریقے سے دعا ہے، اللہم، یا اس طرح پڑھ لیں، اللہم یا مصرف القلوب، یا اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر، اس کی طرف پھیر دے۔ اسی طریقے سے ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ کتنے خوبصورت دعائیں ہیں۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی، یعنی کہ آپ کے سوا لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، لوگوں سے نہ مانگوں، بس آپ کے پاس سے مجھے اتنا مل جائے کہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤں۔ والعفاف والغنا،
ٹھیک ہے. تو یہ دعا، یہ سب دعائیں اپنے لیے پڑھا کریں، اور گمراہی سے بچنے کی دعا بھی پڑھا کریں، اور اپنے لیے تقوی مانگا کریں. اللہم آتی نفسی تقواہا، تقواہا وزکیہا، زکات سے ہے نا، وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اے اللہ، اے میرے رب، آپ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دیجئے اور اس کو پاک کر دیجئے، اس کو پاک رکھیے. آپ ہی اس کو بہترین پاک کرنے والے ہیں، اور آپ ہی اس کے ولی اور والی اور مولا ہیں. کس کے؟ ہمارے نفس کے، خود ہمارے نفس کے. مسلم شریف ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 6943، اور یہ ہے کتاب الرقاق. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. کیا دعا ہے؟ اے اللہ، ہے میرے مالک، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے. کس چیز کی پناہ؟ من زوال نعمت کا، زوال نعمت سے، کہ ہماری نعمتیں زوال پذیر ہو جائیں، زائل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی دولت ہمارے لیے کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے. تو ہمارا ایمان چھن جائے یا ہم گمراہ ہو جائیں تو اب اس سے بڑی یعنی ہمارے لیے نعمت پھر جانا اور کیا ہے؟ تو یہ دعا کیا کریں. وہ تحول عافیت کا، کہ اور ہماری عافیت کیا ہے کہ وہ پھر جائے. عافیت کے بجائے صحت مند ہے، بیمار پڑ جائیں، ٹھیک ہے، روٹی ملی ہوئی ہے کھانے کو، وہ چھن جائے، کوئی بھی آفت آ جائے، کوئی بھی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے جس کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہو جائیں، تو ہم اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری عافیت ہم سے چھن جائے، ہم بے چین ہو جائیں. ابھی جو عافیت اور سکون کی زندگی ہے، سلامتی کی، وہ بے چینی والی بن جائے. وہ فجاعت نقمت کا، اور آپ کی ناگہانی یعنی کسی قسم کی کوئی ناگہانی آ جائے تو ناگہانی عذاب سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ناگہانی عذاب آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی یعنی ملک حملہ کر دے، کسی کی فوج آ جائے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ ناگہانی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جمیع سخط کا، اور سب قسم کے یعنی ہر طرح کی، پورے جمیع یعنی جمع سے ہے، یہ جمع اور جماعت جیسے آپ بولتے ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے غضب کے کاموں سے ہم کسی کی پناہ چاہتے ہیں؟ اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں، یہ مسلم شریف ہے. تو اپنے لیے ہمیں بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور بہت فکر مند بھی رہنا چاہیے. اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنی ہدایت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند رہنا چاہیے. اچھا، ان آیات سے ہمیں ایک چیز اور بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ایک سبق اور بھی ملتا ہے. سبق تو اس میں خیر ہمارے لیے بہت سارے ہیں، یہ 3 آیات ہی ہیں، لیکن سبق تو 30 سال کے لیے بھی کافی ہو جائیں گے، اتنے سبق ہیں. بلکہ 300 سال بھی کسی کی زندگی ہو تو اس کے لیے بھی یہ سبق کافی ہیں اپنے یعنی بچاؤ کے لیے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز اور بھی سکھائی، یعنی کتا جو ہے نا، وہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اس سے دوستی اور محبت کا درس نہیں دیا گیا ہمیں. بہت سے لوگ بہت زیادہ اس سے دوستی کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت سے اس کو پالتے ہیں، گود میں لیے رہتے ہیں. نہیں، وہ ایسا پسندیدہ جانور بہرحال نہیں ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا دور اور فاصلہ رکھ کے رہیں. ضرورت کے تحت جیسے کھیتی باڑی کے لیے، اپنے چوکیداری کے لیے پالنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو پالنے کی اجازت بھی نہیں ہے گھر میں رکھنا. جس گھر میں کتا ہو فرشتے نہیں آتے. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی، اس پر ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی، اور اس کے مشن کو آگے پہنچانے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے.